السلام علیکم دوستوں معروف خطیب مولانا ناصر مدنی تشدد کیس نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ مبینہ مرکزی کردار اور اہم ملزم رضوان علی خان نے منظر عام پر آ کر مولانا ناصر مدنی پر سنگین ترین الزام عائد کر دیے ہیں اور مولانا ناصر مدنی کھاریاں کیوں گئے اور نجی ہوٹل میں ہونے والی ڈیل کیا تھی۔ لندن پلٹ رضوان خان نے مولانا ناصر مدنی کو تشدد کا نشانہ آخر کیوں بنایا؟ یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تشدد کیس کے مرکزی ملزم رضوان خان نے منظر عام پر آتے ہی مولانا ناصر مدنی پر کیے گئے تشدد کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مولانا ناصر مدنی پر سنگین الزامات بھی عائد کر دیے ہیں۔ دوستو، اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ناصر مدنی نے بھی ان پر کچھ الزامات عائد کیے تھے جو کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے رضوان خان نے کہا ہے کہ میں اگلے ماہ ایک شادی میں شرکت کے لیے اپنی پوری فیملی کے ہمراہ لندن سے پاکستان آیا ہوں۔ مولانا ناصر مدنی کے ساتھ چند ماہ قبل فیس بک کے ذریعے دوستی ہوئی اور بعض اوقات واٹس ایپ پر بھی ان سے میرا رابطہ تھا۔ پاکستان واپس آنے سے پہلے میں نے مولانا ناصر مدنی صاحب سے پوچھا کہ برطانیہ سے کوئی چیز چاہیے آپ کو، جس پر انہوں نے لیپ ٹاپ کی فرمائش کی۔ رضوان علی نے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں جس میں مولانا مدنی صاحب مجھ سے لیپ ٹاپ اور پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا پر ایک اور سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ناصر مدنی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے انہیں اغوا کیا، لیکن کیا کوئی کھاریاں میں بیٹھ کر لاہور سے کسی کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ مولانا ناصر مدنی اپنی 7 سیٹر گاڑی میں خود میرے پاس آئے ہیں۔ میں انہیں ایک ہوٹل میں ملنے گیا اور ہم نے وہاں پر اچھا وقت گزارا اور اکٹھے کھانا بھی کھایا۔ دراصل یہ وہاں پر مجھ سے لیپ ٹاپ لینے آئے تھے جو میں انگلینڈ سے لایا تھا۔ ملزم رضوان علی خان کا کہنا تھا کہ مولانا ناصر مدنی جھوٹ بولتا ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے 7.5 لاکھ روپے لیے ہیں۔ میرے اور ناصر مدنی کے درمیان پیسوں کا بہت بڑا لین دین ہے۔ پیسوں کے علاوہ کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت درمیان میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناصر مدنی مجھے اور میری فیملی کو ہراساں کرتے ہیں، جبکہ پنجاب پولیس بھی مجھے اور میری فیملی کو ہراساں کر رہی ہے۔ اس کیس میں پہلے ہی پولیس نے میرے 2 بھائیوں کو گرفتار کیا ہوا ہے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ناصر مدنی نے ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے۔ رضوان خان کا کہنا تھا کہ لوگ جب ناصر مدنی کے ساتھ سیلفی بنانے لگے تو انہوں نے خود انہیں روکتے ہوئے کہا تھا کہ جس نے مجھے یہاں بلایا ہے پہلے اس کی اجازت لیں پھر تصویریں بنا لیں، کیونکہ رضوان خان صاحب نے مجھے یہاں بلانے کے بھی 4 لاکھ روپے دیے ہیں اور 1 لاکھ روپیہ وہ بعد میں مجھے دیں گے۔ دوستو، رضوان خان نے مزید کہا کہ پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا اور ریسٹورنٹ کی CCTV فوٹیج نکلوا کر دیکھتے اور پھر مجھے گرفتار کرتے۔ میں پہلے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کیونکہ میری فیملی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے میرے گھر میں زبردستی گھستے ہوئے میرے بھائیوں کو گرفتار کیا اور 18 گھنٹے کھاریاں پولیس اسٹیشن میں رکھا۔ میں ضمانت قبل از گرفتاری کروا کے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ کھاریاں میں پیش آیا، لیکن کیس کو لاہور میں کیوں لے جایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ لاہور میں ناصر مدنی کے بہت زیادہ تعلقات ہیں۔ اس بندے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس کا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سارا معاملہ پیسوں کا ہے۔ یہ بندہ میرے گھر آیا، میں نے اسے پیسے دیے اور لیپ ٹاپ دیا۔ رضوان علی خان نے کہا کہ پریس کانفرنس میں میرے ساتھ میری والدہ اور میری بہن بھی موجود ہیں۔ میری بہن کو کوئی روحانی مسئلے تھے۔ مولانا ناصر مدنی میری بہن کو دم کرنے آیا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری بہن کے روحانی مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ آگے میری بہن خود بتائیں گی کہ ناصر مدنی نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ناصر مدنی نے میرے گھر کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کی اور پھر میری ماں کے پاس آیا اور دم کیا۔ اس موقع پر میرے ساتھ میری بہن بھی موجود تھی، لیکن ہمیں ناصر مدنی کے منصوبے کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ناصر مدنی نے میری والدہ کو دم کرنے کے بعد مجھے اور میری والدہ کو کمرے سے باہر جانے کا کہا اور کہا کہ جس کے ساتھ روحانی مسائل ہوتے ہیں جب اس پر دم کیا جا رہا ہو تو ساتھ بیٹھے ہوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے میں اور میری والدہ کمرے سے باہر چلے گئے۔
اس موقع پر رضوان خان کی بہن کا کہنا تھا کہ میرا نام سمیرہ ہے اور میں انگلینڈ کی رہائشی ہوں۔ جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں، میرے ساتھ میری والدہ بیٹھی ہیں، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ مولانا ناصر مدنی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئے ہیں، انہیں میرے بھائی اپنے ساتھ نہیں لائے۔ ناصر مدنی نے دم کرنے کے بہانے اکیلے کمرے میں مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی اور مجھ سے زبردستی کرنے کی بھی کوشش کی، تو میں نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اونچا بولنا شروع کر دیا۔ مولانا ناصر مدنی نے مجھے اونچا بولنے سے منع کیا تو میں نے چلانا شروع کر دیا۔ عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور انگلینڈ میں ٹیچر ہوں۔ ناصر مدنی نے میرے ساتھ جو کرنا چاہا وہ کسی بھی طرح ہمارا خاندان اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اپنے بھائی کو چیخ چیخ کر بلایا اور جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس پر میرے بھائی نے ناصر مدنی کو مارا۔ میرے دونوں بھائیوں کو پولیس کی حراست میں مارا جا رہا ہے۔ پولیس کے کس قانون میں لکھا ہے کہ پولیس کسی بھی گھر میں گھس جائے؟ میری موجودگی میں پولیس بغیر کسی خاتون پولیس اہلکار کے میرے گھر میں گھسی۔ ملزم رضوان خان نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ تشدد کے معاملے سے میرے بھائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا گھر میں صرف میری والدہ، بہن اور میں تھا۔ میں سورۃ یاسین پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس زبردستی میرے بھائیوں کو اس معاملے میں الجھا رہی ہے۔ مولانا ناصر مدنی نے یہ سارا کھیل پیسوں کی خاطر کیا ہے۔ یہ اس کے پیسے لینے کے گندے طریقے ہیں۔ یہ مولانا ناصر مدنی کے پیسے لینے کے گندے طریقے ہیں۔ ہاں، میں نے ناصر مدنی پر تشدد کیا ہے کیونکہ اس پر اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ میرے گھر سے نکلا تو مجھے شدید غصہ آ رہا تھا اور میرے اعصاب میرے قابو میں نہیں تھے۔ میں کسی داڑھی والے آدمی پر اب بھروسہ نہیں کر سکتا، یہ سب مولوی جھوٹے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ناصر مدنی صاحب نے بھی رضوان علی اور ان کے دوستوں پر الزامات عائد کیے ہوئے ہیں، تو اب کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔